رب کریم کو جب غصہ آتا ہے تو اس وقت میں جو چوری کر کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ذریعے فرمایا کہ ایمان ایسی چیز ہے جو بہت بڑا قوت اور طاقت رکھتی ہے. فرمایا کہ جس میں ایمان آئے گا اس میں اللہ کی ذات کا ڈر ہوگا اور جس کے دل میں اللہ کی ذات کا ڈر ہوگا اس کی پہلی ہوگی یقیناً چور ہوگا تو چور کا دوست. فرمایا کہ دوسری ہوگی اس کے لیے ہوگی کہ وہ نہ ڈکیت ہوگا نہ ڈکیت کا دوست ہوگا. فرمایا اس میں تیسری ہوگی یہ ہوگی نہ قاتل ہوگا نہ قاتلوں کا دوست ہوگا. اس لیے کہ جب خون بہتا ہے ڈکیت جب ڈکیتی کرتا ہے تو اس وقت میں اس کو دھمکا کے ساتھ مانا جاتا ہے اور جب کوئی کسی کا خون بہاتا ہے اس وقت میں اس کے پورے خاندان کی جو بددعائیں کرتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت انسان کو کبھی معاف نہیں کرتا. ایک حدیث سے بات ہے فرمایا کہ یہ جو رات گزشتہ گزری ہے شب برات والی اس رات میں ہم سب کو معاف کرتا ہے لیکن کافر کو معاف نہیں کرتا. اس رات میں فرمایا اتنی معافرت ہوتی ہے جتنا ایک قبیلہ بدر بکر کی بکریوں کا رہا ان کے جتنے بار ہیں ایک ایک بار کے بدلے اللہ اتنی انسانوں کے گناہ معاف کرتا ہے. لیکن فرمایا قاتل کو اللہ اس رات ساری مغفرت میں سارے لوگ آتے ہیں قاتل نہیں آتے. اور فرمایا کہ ایمان کامل جس میں ہوگا اس میں اللہ کی ذات کا ڈر ہوگا تو اس میں یہ بھی ہوگا نہ وہ قاتل ہوگا نہ قاتلوں کا دوست ہوگا. فرمایا کہ اس کی چوٹی علامت نہیں ہوگی نہ وہ نشائی ہوگا نہ نشائیوں کا دوست ہوگا. کیا ہوگا؟ فرمایا نہ نشہ بیچنے والا ہوگا پینے والا ہوگا. یہ جو رات گزری ہے شب برات اس رات کو ہر ایک انسان کے رتے کے معافی کا اعلان کرتا ہے لیکن شرابی کی نشہ پینے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوئی. اللہ کی طرف سے کتنا بڑا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے قانون سے جنگ کی ہوتی ہے. جو اللہ کے قانون سے جنگ کرتا ہے وہ اللہ کی ذات سے جنگ کرتا ہے. جو رب کریم سے جنگ کرے گا وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوگا. اور فرمایا کہ اس رات کے اندر الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اس کے بعد جس میں ایمان کامل ہوگا اس میں اللہ کی ذات کا ڈر ہوگا. فرمایا کہ وہ انسان کینہ پرور نہیں ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں لوگ فرار جن کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. جو حاسدین لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرتا. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا برا انسان دنیا میں بغض و عداوت رکھنے والا ہے حاسد ہے اتنا دنیا میں کوئی برا ہوگا. اس لیے کہ اس کو دنیا سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں. حاسد انسان کو رب کریم معاف نہیں کرتا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والو اللہ کی ذات سے ڈرو. اللہ کی ذات سے ڈرو. فرمایا کہ جو انسان بغض و عداوت رکھنے والا ہوتا ہے جو حاسد انسان ہوتا ہے جس کے دل کے اندر بیماری ہوتی ہے. یہ جو گزشتہ رات شب برات گزری ہے اس رات میں ہر ایک کی معافی ہوتی ہے لیکن بغض و عداوت رکھنے والا حاسد انسان
اور فرمایا کیوں؟ اس بندے کو دنیا سے غرض ہے، اللہ سے کوئی غرض نہیں، اور جس کو اللہ سے غرض نہیں اس کو دنیا میں اللہ کی پسند نہیں کرتی۔ فرمایا اس رات کو اتنے بندوں کی مغفرت ہو گئی اور تیری نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ جو اپنے اماں اور ابے کا احترام نہیں کرتا وہ بندہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ فرمایا جو گزشتہ رات گزری ہے اس رات میں ہر ایک کی معافی ہوگی، جو اماں اور ابے کا نافرمان ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جو رشتہ داروں سے جنگ کرتا ہے ہر روز اس کی رشتہ داروں کے ساتھ بول چال نہیں، قطع ترقی کی ہوئی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، رشتہ داروں کا احترام نہیں، منہ کی بول چال نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے رشتہ داروں سے 3 دن قطع ترقی کرے گا وہ بندہ اسلام سے دار اسلام سے دور ہو جاتا ہے، وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو گزشتہ رات گزری ہے اس رات میں ہر ایک کی معافی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے رشتہ داروں سے لڑائی کرنے والے کو اس رات میں معاف نہیں کی، اس گزشتہ رات میں معاف نہیں کیا۔ ہم نے رات میں سب سے بڑا بیان کیا اس بات میں، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کی راہ پر چلو، جو رشتہ دار سے قطع ترقی کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ 2 صاحب حضرات آئے سرکار کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں معافی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تمہیں بھی کہنے یا رسول اللہ ہم مکہ سے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ایک حضور کی پھوپھی کا بیٹا ہے، کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا حدیث کو آگے تمہیں نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں گیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس، میں نے اماں جی کو عرض کیا اماں جی میری سفارش کرو، حضور میرا کلمہ قبول کرو۔ اماں فرماتی آپ ایسا کریں آپ حضرت ام سلمہ کے پاس جائیں، آج ان کی باری ہے، سرکار نے ان کے گھر میں ہونا ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور آپ کی سفارش کر دیں اللہ معاف کرو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی میں گئی، میں جا کر عرض کیا حضور فلاں ہے معافی مانگ رہے، سرکار نے فرمایا اس کو معافی۔ ہم فرماتے میں نے پوچھ لیا حضور ہر کسی کو معاف کرتے اس کو کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میرا رشتہ دار تھا، اس نے میری رشتہ داری کا احترام کیا، اور باقیوں کا وہ حق تھا میرے رشتہ دار نہیں تھے، اس نے میری رشتہ داری کا احترام نہیں کیا۔ اماں فرماتی ہے پھر میرے دل میں ایک تبدیلی آئی، میں نے کہا چلو میں اللہ کے نبی کو یوں ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا سرکار آپ کا ایک نقل ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرماتی میں نے سرکار کے سامنے یہ آیت پڑھی، میں نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوبہ تو ہی تو رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے لیے اللہ نے تجھے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کو اپنے در سے واپس کر دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کی رحمت میں کوئی کمی آتی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ام سلمہ تو نے ایسا مجبور کر دیا، اب معافی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس نے قصور تو کیا ہے، اتنی سزا دی ہے اور اس سے زیادہ نہیں دینا چاہتے، اس لیے کہ میرا بھی تو رشتہ دار ہے، اس نے ایسا کیا اس کی اتنی سزا اس کو کافی، اور لیکن میں تو سزا نہیں دینا اس کو چاہتا، میری طرف سے کوئی اور اس کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ میرا رشتہ دار ہے، میرا رشتہ دار ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ ہم تو اللہ معاف فرمائے اتنی
اتنی دور چلے گئے، اتنی دور چلے گئے، بھائی بھائیوں کی بات نہیں سنتے، بھائی بھائیوں کے قریب نہیں جاتے۔ ایمانداری سے بتاؤ، میں ایسے کئی جنازے پڑے ہیں، بھائی بھائیوں میں بھائی کے جنازے پڑے۔ میں نے پوچھا ہے کہ آپ کفر اسلام کی جنگ، دنیا کا چکر، صرف دنیا کا چکر، اچھا بڑے عجیب لوگ ہیں، فتویٰ بھی بہت دیتے ہیں، غلط بھی ہو، دین سے کتنا دور ہو۔ ارے بابا، جو مفتی ہوتا ہے وہ لاکھ بار سوچتا ہے کیا کرے۔ مفتی کے پاس جاؤ فتویٰ لینے کے لیے، وہ فوراً نہیں دیتا، کہتا ہے آپ آ جانا 2 دن کے بعد، 6 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد، پھر آپ کو فتویٰ بھی ہوگا۔ اس لیے مجھے سوچنے کا موقع دو۔ اور جو قاضی ہوتا ہے وہ مفتی سے اوپر ہوتا ہے، وہ قاضی کا جو اتنا ہوتا ہے کہ وہ مفتی کھاتی جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خیر دو، کہیں کوئی لچک تو نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ، اور ہم بغیر کسی بات کے دنیا میں اتنا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو رشتہ دار نہیں سمجھتے، بھائی اور بھائی نہیں سمجھتے۔ اللہ معاف کرے، اگر بہن حصہ لے لے ہم اس کو بہن نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں تو نے اپنا حصہ لے لیا، تو میری بہن کہاں۔ یہ اسلام نے فرمایا جو بہن کو حق دے کے پھر اس کو بہن نہ سمجھے، سمجھ لو یہ بندہ ایمان والا نہیں۔ بھائی کو بھائی کا حساب دے کے اگر برابر میں کھڑا ہوگا اس کو بھائی کہتے ہیں، اس انسان کا ایمان کا ہے۔ اگر بھائی کا مال کھا جاتا ہے وہ بندہ ایمان والا نہیں، اس بندے میں ایمان نہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتا جو رشتہ داروں سے قطع کیا کرتے ہیں، جو پھوپھیوں کو حقوق نہیں دیتے، پھوپھی بیچاری کو پوچھتے ہیں، اور ہر وقت میں اگر پھوپھی مار لے گئی تو اس کے بچوں کو غیر سمجھتے ہیں۔ ارے بابا، جس دادے کی پشت سے تیرا باپ پیدا ہوا اسی کی پشت سے یہ پھوپھی بھی پیدا ہوئی، اور اس کا قصور ہے کہ تیرے باپ کے ساتھ پیدا ہو گئی، اچھا تھا کہ تو تیرا باپ پیدا نہ ہوگا اور اس سے تیرے جیسا بندہ پیدا ہوگا۔ اور فرمایا وہ انسان جو رشتہ داروں کا مال کھاتے ہیں، حقوق العباد، جو عزیزوں کا، محلے داروں کا مال کھا جاتا ہے، محلے داروں کا مال کھانے والے، رشتہ داروں کا مال کھانے والے، غریبوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، زمین پہ قبضہ کر لیا، کوئی دروازے پر کچھ ڈال کے گر گئی ہے، کچھ اٹھائی اٹھا لے گئے، اسی وقت میں غیر آتی ہے۔ ارے بابا، تجھے پتا ہے دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ایمان کامل ہونا چاہیے، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ کھاؤ، رشتہ داروں کا خیال کرو، محلے داروں کا خیال کرو، عزیز و اقارب کا خیال کرو۔ اگر خیال ہے تو سن لے، یہ تیرا ایمان ہے، اگر ان کا خیال نہیں تو تیرا ایمان نہیں۔ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگلی بات سن، تب تم حقوق العباد کا خیال کرے گا جب تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اگر اللہ کی ذات کا ڈر نکل گیا ہے تو پھر تیرے دل میں کسی قسم کا کوئی ہو، پھر تیرا ایمان نہیں۔ کسی نے خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ خواجہ صاحب میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، نرمی نہیں پیدا ہو رہی، نرمی نہیں پیدا ہو رہی، میرے دل میں رحم نہیں آتا، مجھے کوئی دعا بتا دو، مجھے کوئی دعا تو بتا دو، میں جا کر پڑھوں تاکہ میرا دل نرم ہو جائے، میرے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، مجھے رب کا ڈر نہیں لگتا۔ خواجہ بہلول فرمانے لگے قبرستان چلا جا، فرمانے لگے قبرستان چلا جا، اور پھر ان سے پوچھ وہاں چپ ہے، خاموشی ہے، وہاں آواز
تھوڑا سا بہم آ جائے، لیکن جانا اکیلے کسی کو ساتھ لے کے نہ جانا، ادھر گپ شپ نہ لگانا، اکیلا بیٹھ کے دیکھ کیا حال ہے ان کا جو دنیا سے چلے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، تیرے دل میں ڈر نہیں تو سمجھ لے تمہیں کوئی عبادت کا فائدہ نہیں، کیوں پھر تو عبادت کرے گا مرضی، تیرے دل میں ڈر نہیں عبادت کرے گا مرضی کی، اگر دل میں خوف خدا ہے تو پھر کرے گا عبادت۔ ملکہ بلقیس نے کافر بھیجے حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کے پاس، سورہ نمل میں رب کریم کا ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے سلمان کے پاس قاصدین پہنچے، باہر دیکھا تو شاہی ماحول ہے، باہر دیکھا تو شاہی ماحول ہے، سلمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یوں لگتا تھا یہ بندہ شاہی ہے ہی نہیں، یوں لگتا کہ یہ شاہی ہے ہی نہیں، جن کا تخت ہوا میں اڑا تھا، جن کے پاس علم والے ایسے تھے جو حاصل اپنے برخیاں جیسے لوگ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بیٹھتے ایسے لوگ، لیکن جب سلمان علیہ السلام سے ملاقات کی، ملکہ نے پوچھا کہ آپ بتاؤ ایسی جو اور کہیں دیکھی ہوگی، انہوں نے کہا کہ وہ بڑی شان کا مالک ہے، اس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں، اس کا جسم یہ کہتا تھا کہ اس کے دل پر، اس کے پورے جسم پر خوف خدا ہے۔ ملکہ کہنے لگی سنو سرکار سنو، علماء نے لکھا ہے جس دن ملکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس جانے لگی تو اس وقت میں اپنے ساتھ 12,000 سردار لے گئی، ہر سردار کے خاص کمان میں 1,00,000 فوجی تھا۔ مفسرین کرام نے لکھا، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ اس دن ہر ایک سردار کے ساتھ سپہ سالار کے پاس 1,00,000 فوجی تھا، لیکن جس وقت ملکہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کا چہرہ اقدس دیکھا، کہنے لگی سنو فوجیوں، سنو میرے سرداروں، یہ چہرہ عام چہرہ نہیں ہے، یہ رب کریم کے کسی نبی کا چہرہ ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی ذات سے ڈرو، اگر تمہارے اندر ڈر ہے تو عبادتیں قبول ہیں ورنہ قبول کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، فرمایا سن بندیا تیری عبادت جتنی ہے وہ ساری کی ساری بند ہو رہی ہے، اگر تیرے دل میں اللہ کی راہ کا ڈر ہے، خوف خدا ہے، اگر تیرے اندر یہ بات موجود ہے، حقوق العباد کا خیال کرتا ہے، بندوں کے حقوق میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ بالاعظم بستامی رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیت اللہ کے بیٹھے ہیں، بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں تو اس وقت میں طواف کرنے والوں میں سے ایک آیا، جب طواف کرتے ہوئے تو اس کا پاؤں حضرت کی چادر پڑی تھی اس کے ساتھ تھوڑا سا لگا تو وہ بندے زمین پر گرنے لگا اور گرتے گرتے اٹھ گئے، تو حضرت فوراً اٹھے اور اسے یوں کر کے کھڑے کہنے لگے یا مجھے معاف کر دے، کمال دیکھو یوں کر کے کھڑے ہیں، کیا کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، میری چادر کی وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی، فرمانے لگے میری چادر کی وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی ہے، جب ایمان کامل ہوتا ہے تو بندہ کعبے کے اندر کھڑا ہوتا بھی رب کریم کے سامنے
معاف کر دے، میری چادر کی وجہ سے آپ کو اچھا آپ کو تکلیف نہیں، جو اندر تکلیف ہے اس کا پاؤں دبانے لگا ہے، آپ کے پاؤں کو تکلیف ہوگی، اس کی پنڈلیاں دبانے لگے، فرمایا کہ جو میں دبا ہوگی آپ کو تکلیف ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں ہم اولیاء ماننے والے، ارے بابا نظر تو کچھ نہیں آتا، نظر تو کچھ نہیں آتا، کہتے ہیں کہ میں سب کچھ قبول ہے، جی میں بڑا اچھا ہوں، نظر تو کچھ نہیں آتا، ابے کا احترام تجھے نہیں، رشتہ داروں کا احترام تجھے نہیں، حقوق العباد کا تجھے پتہ نہیں، محلے داروں کا پتہ تجھے نہیں، کوئی بات تیرے اندر پائی نہیں جاتی، وہ کہتے ہیں میرے جیسا تو قابل ہے، میں تو بڑا عبادت کرنے سے، میرے جیسے تو کوئی عبادت کر نہیں سکتا۔ ارے بابا داروں سے نہیں کام چلتا، کر کے دکھا، اگر کر کے دکھائے پھر تیرا ہے مولا، اگر عبادت کر کے نہیں، ایسے زبانی دعوے اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا نام ہے، جب رات کے وقت میں دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، جا کر پوچھا کیوں روتے ہیں، وہ کہنے لگی سنا ہے مسلمانوں کا خلیفہ آیا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے ہمارے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ فرمانے لگے یہ ہانڈیاں یہ کیا ہے، کہنے لگی پانی ہے اس کے اندر میں نے پتھر ڈالے ہیں، وہ ابل رہے ہیں، بچے اسی طرح چپ کر کے سو جائیں گے، رات گزر جائے گی، صبح دیکھا ہے۔ حضرت عمر کے اللہ تعالیٰ آگے اور خادم کو کہتے ہیں بورا بھرا کھانے کا راشن کا جتنا بھی ہو سکا، تو خادم کو کہا میرے کندھوں پہ رکھا دے۔ حضرت عمر جب اترانے لگے، خادم کہنے لگا کہ امیر المومنین میرے کندھوں پہ رکھ دو۔ فرمانے لگے ارے بھائی تجھے عبادت کی ضرورت ہے، نیکیوں کی ضرورت ہے، عمر کو نہیں ہے، تیرے دل میں اللہ کی ذات کا ڈر ہے، عمر کا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جا کر دیا، فرمانے لگے اس کو پکا کے کھلاؤ، جب پکایا کھلانے لگی، جب کھا لیا تو بچے نا زمین پر بیٹھ کر کھیلنے لگے، جب بھوک مٹ گئی بچے سے کھیلنے لگے، امیر المومنین بیٹھ گئے اور دیکھ رہے ہیں، بڑے خوشی سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہے۔ خادم نے پوچھا امیر المومنین کیا ہو گیا؟ فرمانے لگے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، مجھے اپنے رب کا بڑا ڈر ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ بچے پہلے رو رہے تھے میں ان کو ہنستا چھوڑ کے جاؤں تاکہ کل رب کریم مجھ سے پوچھے میں جواب تو دے سکوں، میں جواب تو دے سکوں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے پاس گئے، اس کی ٹہنی پکڑی اور یوں اس کو جھٹکا دیا اور جھٹکا دے کے رونے لگے، اس کے پتے گر پڑے، رونے لگے، پھر فرمانے لگے یا اللہ عمر کو یوں اس کی ٹہنی بنا دیتا، بندہ نہ بنا، اس درخت کی ٹہنی بنا دیتا، یوں پتوں کی طرح جس طرح جھٹکے اس کی حیثیت نہیں رہی، اسی طرح عمر ایسا ہو جاتا تاکہ قیامت والے دن عمر سے پوچھا جائے۔ جب بندے کے دل میں ڈر ہو تو حضرت عمر جیسا مقام ملا، اتنی بڑا مقام کے باوجود رب کریم کا ڈر ہے، اور ہماری اپنی باتیں بھی ہوئی، گھر میں مال آ رہا ہے، لاکھوں روپے کما کے آتے ہیں لیکن گھر میں سکون نہیں ہے، بیوی کہتی ہے مر گئے، بچے کہتے ہیں مر گئے، لاکھوں روپے گھر میں آئے ہیں لیکن سکون نہیں ہے، پیسے کہاں گئے پتہ نہیں ہے، کدھر گئے پتہ نہیں ہے، سارا گھر کمانے والا شام کو روٹی کھاتے ہوئے سکون نہیں ہے، کیوں نہیں؟ اللہ کی ذات کا ڈر نہیں، جب رب کا ڈر نہیں ہوگا پھر کوئی عبادت کیسے کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مال جتنا کما کراؤ گے فائدہ نہیں ہوگا، مال کروڑوں روپے ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ فرمایا ہے حدیث پاک میں آتا ہے قارون کا جو خزانہ تھا اس کی 70 اونٹ چابیاں اٹھایا کرتے تھے، اتنا بڑا خزانہ تھا کہ جس کی چابیاں 70 اونٹوں کے اوپر
زمین نے اس کو سکون نہ کر دیا، اس کو مال نے پیدا نہ دیا، دل آخر دھنس گیا، فرمایا پر گیا دھیان دے جو کچھ کرے گا کل آنے والا تیرے سامنے ہوگا، چھپ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، کامیاب وہی ہوا جو اللہ سے ڈر۔ پھر فرمایا پہلے اللہ نے فرمایا ایمان والو کرو، پھر ساری بات فرما کے پھر فرمایا واتقوا اللہ، سکون اسی کو ملے گا کل آنے والے اعمال میں، اسی کے ہوتے تھے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو جائے وہ کبھی مخلوق خدا سے راضی نہیں کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا سن، ساری کائنات کے سامنے اپنے جھوٹ چھپا جائے گا، ساری کائنات کے سامنے مال کھا جائے گا، سب کچھ کرے گا، رشتہ داروں سے بدتعظیمیاں کر جائے گا، حقوق لباس سارے تخت کر جائے گا، پھوپھیوں کا مال بھی کھا جائے گا، بہنوں کا بھی کھا جائے گا، محلے داروں سے بھی ظلم کر جائے گا۔ تو کہتا ہے تیرے رب کو بدل، تو کہتا ہے تیرے رب کو بدل، تیرے رب کی شان یہ ہے ان اللہ خبیر، اللہ ہر وقت میں تیرے معاملات پر نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے، بما تعملون، اس کو سب کچھ کا پتہ ہے، کوئی چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے